الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی بابرکات ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا داتا گنج بخش ہے فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے جو ساقی کوثر، شاف محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین، اولیاء اعظام اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اس مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے اس قصے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو سورہ قصص کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے ہر قصے کے اندر ہر ایک جو بیان ہے بے شمار قسم کی اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور قرآن کی روح جو ہے اللہ نے اس کو ان قصوں کے اندر بیان کیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفیض ہوں، ان کا ایمان بڑھے، اللہ کے اوپر توکل بڑھ جائے، بھروسہ بڑھ جائے، اور وہ ادھر ادھر کی ٹھوکروں سے، ادھر ادھر کی جو ٹکرے ہیں آنے جانے سے وہ بچ جائیں اور ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، بلکہ اپنے رب کے سامنے آ کر کے جھکیں، توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، امید رکھیں، یقین اپنی جگایا رکھیں، اور ادھر آ کر کے لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں اور مانگنا شروع کر دیں اپنے رب سے، تو اس کے سارے کام بھی ہوتے جائیں اور ذلت اور رسوائی سے بھی بچ جائے گا، مال بھی بچ جائے گا، عزت اور آبرو بھی بچے گی، اور کام بھی 100% یقینی ہے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں اس کے اندر اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، وگرنہ یہ کوئی کانوں کا چسکا نہیں ہے قرآن پاک کے بس سنا جائے اور ادھر بیٹھے بیٹھے جھاڑ دیا جائے اور اٹھ کر کے چلے جائیں، نہیں، بلکہ اس سے عبرت پکڑی جائے، جو اللہ اسباق دینا چاہتے ہیں ان سبقوں کو لیا جائے اور اسی کے مطابق پھر اپنی ساری یہ جو دنیاوی زندگی ہے گزار دی جائے۔ تو عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز کچھ یوں کیا ہے، قرآن پاک سماعت کیجئے گا، فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس قصے کو سنانے کا مقصد، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد رب کائنات نے فرما دیا یہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لانے والے ہیں۔ ہم سچا قصہ جو ہے آپ کو بیان کریں گے، اور بسا اوقات کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے تو انداز اتنا زبردست ہوا کرتا ہے کہ سننے والے یوں محسوس کرتے ہیں کہ جب یہ قصہ رونما ہو رہا تھا تو اس وقت شاید ہم موجود تھے وہاں پر، آنکھوں دیکھا حال محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ قصہ بیان کیا تو یوں ہی سمجھیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ وہاں موجود تھے، اگرچہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، اگر موجود ہوتے تو پھر قصہ بیان کرنے کا مقصد ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یوں بیان کرتے کہ وہ فلاں قصہ جو آپ نے وہاں موجود تھے دیکھا تھا وہ لوگوں کو بیان کر دیجیے۔ تو فرمایا ہم آپ سے سچا سچا وہ کھرا جو قصہ ہے وہ بیان کرنا ہے جو حق ہے۔ وہ کیا تھا؟ فرعون جو تھا وہ سرکشی کر چکا تھا، کائنات کے نظام کو درہم برہم کر رہا تھا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے،
فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ رب کائنات نے فرمایا کہ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی کی اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے تھے، ان کی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا، ان کے اتفاق کو ختم کر دیا، ان کے اتحاد کو ختم کر دیا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً، ایک گروہ کو اس نے کمزور کر دیا اور ان کے بچوں کو ذبح کرنے لگا بدبخت۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلانے والا تھا، فتنہ پھیلانے والا تھا فرعون بدبخت۔ اور یہی ہوا کرتا ہے حکمرانوں کا رویہ، حکومت جو کرنی ہوتی ہے دو فریق بنا دو، دو گروہ بنا دو، حکومت کرنے کا یہ بہترین آئیڈیا ہے۔ حکومت کرنی ہے تو یہ بہترین آئیڈیا ہے، ایک کو کمزور کر دو اور جتنے ظلم ہیں ان کے اوپر توڑو اس کے پہاڑ، اور ایک جو گروہ ہے اس کو جو ہے وہ کھڑا کر دو اس کے پاؤں کے اوپر، اس کو مال بھی دو، اس کو برسات کر دو مال و دولت کی ان کے اوپر، نچھاور کر دو، کیونکہ ان کو ہم نوالا بنانا ہے۔ جو بھی اچھی بری حرکت کرنی ہے، کام کرنا ہے، جن کو پیسے دیے جائیں گے، مال و دولت مال و زر دیا جائے گا، یقیناً وہ ہاں میں ہاں ملائیں گے، اگرچہ کام غلط ہے پھر بھی کہیں گے حضرت آپ جو کر رہے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے، آپ جو کر رہے ہیں تو اگر صحیح ہے تو پھر تو وہ صحیح ہے۔ تو اس فرعون بدبخت نے یہی کیا تھا حکومت کرنے کے لیے، اور یہ آج کے دور میں بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ زمانہ پاک کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا کو جو ہے بلند مقام دیا، ضعفاء کو آپ اوپر لے کر کے آئے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ضعیف تھا، کمزور تھا، غلام تھا، اس کو اور دبایا حکومت کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ آپ حکومت کرنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، بلکہ پسماندہ غربا، ضعفاء، یتامہ جو تھے، مساکین جو تھے، جن کو معاشرہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ نے ان کو کھڑا کیا اور معاشرے کا رہبر و رہنما بنا دیا تھا۔ اور یہ مشرکین مکہ کا بھی یہی وتیرہ تھا، وہاں بھی جو سردار تھے، وڈیرے تھے، وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ چند لوگوں نے اپنی کمیٹی بنا لی، بس بھئی یہ بھی چودھری ہے، وہ بھی چودھری ہے، مشروں کے اندر بھی یہی شامل ہوگا، باقی سارے کا سارا جو طبقہ ہے وہ مفقود الحال ہے، ان کا کوئی حال اور پرسان حال ہے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ فرعون بدبخت کے دور سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا کہ حکومت کرنی کیسے ہے۔ اس نے پلان ترتیب دے دیا، تو کمزور طبقے کے بچوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ کر رکھا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہ کان من المفسدین، بلا شبہ وہ فساد پیدا کرنے والا تھا۔ پھر اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں ضعیف بنا دیا گیا تھا،
اور انہیں پیشوا بنائے اور انہیں ملک مصر کا وارث بنا دے۔ یعنی اللہ کیا چاہتا تھا، فرعون کیا چاہتا ہے؟ فرعون کی یہ چاہت ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ منشا اور خواہش تھی کہ حکومت کرتا رہوں، کمزوروں کو دباتا رہوں، قتل و غارت کرتا رہوں، لیکن اللہ کو اپنی مخلوق پر ترس آیا۔ میرے عزیز دوستو، وہ مظلوموں کی مدد کیا کرتا ہے، اللہ ہی تو اپنے مظلوم بندوں کو سہارا دیا کرتا ہے۔ زور چل سکتا ہے کفر کا، کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن کبھی ظلم کی حکومت زیادہ دیر نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اب طاقتور ہوں، اور حتیٰ کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، کائنات میں میرا نظام چلے۔ اس حد تک یہ بدبخت جو ہے بغاوت پر، اللہ کی بغاوت پہ اتر آیا، تو پھر اللہ نے بھی اس کو مزہ چکھانا چاہا۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، پھر ہماری چاہت میں یہ آیا، ہم نے یہ چاہا کہ ضعیفوں کو، کمزوروں کو زمین کا اقتدار دے دوں، اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اقتدار کا مالک بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ رب کائنات نے فرمایا اللہ ہی تو ہے جو کائنات میں لوگوں کے اقتدار دے دیا کرتا ہے، اور کسی سے اقتدار چھین بھی لیا کرتا ہے، چھین کے پرے بھی پھینک دیا کرتا ہے۔ دیکھو نا 3 دفعہ اقتدار ملا، سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن کسی بھی وقت جو ہے، کسی باری میں بھی وہ 5 سال پورے نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر، 5 سال پورے نہیں کر پائے۔ ہر وقت میجورٹی بھی تھی، اکثریت بھی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن پھر بھی اقتدار پورا کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ اقتدار کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے کوئی 55 سال تک بھی حکومت کر جاتا ہے، 100 سال تک بھی کسی کو نہیں کوئی اکھاڑ سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ تو میرے عزیز دوستو، فرعون کے اتنے بلند و بالا دعوے تھے، لیکن اللہ نے اس کو ریت کی دیوار بنا کر کے ثابت کر دیا، اور اس نے یہ پلان بنا لیا کہ اب جو بچے ہوا کریں گے نا، اس کو مار دیا جایا کرے گا، کیونکہ وہ اس کے اقتدار کے لیے خطرہ تھا۔ کسی نے کہہ دیا تھا نا کہ بس بھائی اب بچہ کوئی پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کے لیے خطرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا ہم انہیں زمین شام و فلسطین میں اقتدار بخشیں گے، اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو، ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز دکھائیں گے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ڈرتے کس وجہ سے تھے؟ کہ ہمارا اقتدار نہ ہم سے جاتا رہے، یہ کبھی جو کمزور ہیں یہ ہمارے حاکم نہ بن جائیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہوتا وہی ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے، ہوتا وہی اگر 4 دن کی چاندنی ہو بھی جائے کسی ظالم کے اوپر، تو پھر اندھیری رات کا شکار اللہ اس کو کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ کمزور ہمارے اوپر ہیوی نہ ہو جائے، دن رات اسی کی پلاننگیں کیا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس بچے کو پیدا کرنا چاہا، تو نجومیوں نے کہا یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت جی یہ پیدا ہو گیا تو آپ کی بادشاہت خطرے میں، آپ تو گئے ہو، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہنے والا، یہ جاہو جلال بھی جاتا رہے گا، یہ تاج و تخت بھی ختم ہو جائے گا اگر وہ دنیا میں آ گیا۔
اب اس نے کہا اب کرنا کیا چاہیے؟ آؤ میرے وزیروں مشیروں، او میرا مال کھانے والو، آؤ تمہیں کس لیے پال رکھا ہے، آؤ نہ بتاؤ اب کرنا کیا ہے، صرف مال ہی کھاؤ گے، کوئی مفید مشورہ بھی دو۔ انہوں نے کہا جی حضرت یہ کیجئے کہ آج کے بعد جتنے بھی بچے پیدا ہونے ہیں کوئی CID اتنی تیز کر لو کہ کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے، سارے بچے آج کے بعد جو ہے وہ ختم کر دو، کوئی زندہ نہ بچنے پائے، سارے ذبح ہو جانے چاہیے۔ اللہ کی پناہ ہے، اور اس بدبخت نے بڑے بچوں کو ذبح، ہزاروں کو ذبح کیا۔ لیکن بات پھر وہی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کون ہے جو پھڑکتا ہوا نظر آئے؟ کون ہے جو کہے کہ میں کر کے یہ دکھاؤں گا اور اللہ اس کے الٹ کرنا چاہے وہ کر کے دکھائے؟ یہ ہزاروں بچوں کا یہ قاتل ہے بدبخت، لیکن اللہ نے بھی یہ اپنی خواہش کا اظہار فرما دیا کہ بس بھائی اب اس کے جو سورج طلوع ہوا تھا بادشاہت کا وہ غروب ہو کر رہے گا، اور ہمارے ضعفاء میں سے میری مخلوق کے جو کمزور مظلوم مقہور ہیں مجبور ہیں، اب اقتدار ان کے ہاتھ آئے گا، جو ان کے اوپر تنگیاں تھی وہ اب ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب ہوا یوں کہ جو بچہ پیدا ہوتا یہ بدبخت قتل کر دیتے۔ اب قبطیوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہی تو ہمارے نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، سارے کام یہی تو سر انجام دیتے ہیں، محنت مزدوری یہی کرتے ہیں، تو اگر یہ سارے ہی ختم ہو گئے تو قبطی کہتے ہیں یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا، یہ ساری مشقت، یہ محنت، یہ مزدوریاں، تو ہم تو اس قابل ہیں نہیں ہیں، ہم تو بس مال کھانے کے والے ہی ہیں، ہم تو مال ہی کھا سکتے ہیں، ہمارے تو پیٹ بس بھرنے چاہیے، ہم تو کچھ اٹھا نہیں سکتے، اگر اٹھانا چاہیں چلنا چاہیں چل نہیں سکتے، تو کیا بنے گا ہمارا؟ اب وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، فرعون صاحب ایسے کیجئے کہ کوئی پلان اور ترتیب دیجئے، یہ تو ساری نسل ہی ختم کر بیٹھیں گے ہم۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ 1 سال کے جو بچے ہیں وہ قتل کیے جائیں اور 1 سال کے محفوظ کر لیے جائیں، تاکہ وہ کام ہمارا چلتا رہے اور تم بھی آسانی میں رہو۔ اب سیدنا ہارون علیہ السلام جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو اسی سال جو ہے پیدا فرما دیا جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں کہتے کہ ہر فرعون کے لیے اللہ ایک نہ ایک دن موسیٰ بھی پیدا فرما دیتے ہیں، تو ان کو اسی سال پیدا کیا جس سال فرعون چاہتا تھا بچے بچیں نہ، لیکن اس کا رب یہ دکھانا چاہتا تھا وہ بدبخت جتنے مرضی بڑے بلند و بالا دعوے کرتا پھرے، آنا ربکم الاعلی کی صدائیں لگاتا پھرے، ہونا وہی ہے جو میں چاہوں گا۔ اب میں تجھے بچہ پیدا کر کے بھی دکھاؤں گا اور بچا کر کے بھی دکھاؤں گا، اور تیرے ہی گھر میں اس کو دودھ پلا کر کے دکھاؤں گا، تیرے گھر کے اندر اس کو پال کر کے دکھاؤں گا، اور میں اپنی قدرت کو منوا کر ہی اب دم لوں گا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی فرمائی، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو الہام کیا تو اسے دودھ پلا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی، CID کا نظام بڑا سخت تھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ موسیٰ ڈرا کرتی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کہ اب کیا ہوگا،
میرے بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا، جس طرح یہ بدبخت ظالم ہزاروں کو قتل کر چکا ہے۔ موسیٰ بھی لڑکھڑا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کب کب آ جاتی ہے۔ اور ایک بچے کی محبت آپ جانتے ہیں کہ والدہ سے زیادہ کوئی نہیں پہچان سکتا، جو ماں کی ممتا جانتی ہے اپنے بچوں کو حفاظت کے لیے یا اس کی دیکھ بھال کرتی ہے یا اس سے پیار کرتی ہے، وہ کوئی اور دنیا میں کہیں کون کر سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ڈرنے لگی تھی کہ اب کیا ہوگا، روزانہ کوئی بدبخت آ جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کس کس گھر میں پیدائش ہونے والی ہے بچوں کی، لیکن اللہ کا نظام بھی میں قربان جاؤں ایسے تھا کہ جب ہر گھر میں دیکھا جاتا کہ فلاں بی بی حاملہ ہے، اور اللہ نے وہ نشان ہی نہ بننے دیا جو عورتوں کو حمل کے وقت ہوا کرتے ہیں، یہ بھی ایک نشانی اللہ نے چھوڑ دی کہ یہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، میرا رب جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو اس کو زبردستی بھی دے دیتا ہے، اور اگر کوئی مانگتا رہتا ہے مانگ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو نہیں دیتا۔ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، اس کے اختیارات میں ہے، تصرفات میں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق جئیں، اس کی مرضی کے مطابق دنیا سے چلے جائیں، پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہماری مرضی چلے گی اور ہمارا رب ویسے کرتا ہی چلا جائے گا۔ موسیٰ کی طرف اللہ نے وحی کی کہ جب تم بچے کو جنم دے گی تو گھبرانا پھر بھی نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ تو نے موسیٰ کی ماں الہام کیا اللہ نے، تو نے کرنا کیا ہے؟ اسے دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ڈر اور نہ غم کھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیری طرف اسے جلد ہی لٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ تو ہمارے مرسلین میں سے ہے، ہمارے پیغمبروں میں سے ہے، ہمارے نبیوں میں سے ہے، ہمارے دوستوں میں سے ہے، ہمارے رفقا میں سے ہے، میرے نیک بندوں میں سے ہے، اور ہم اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ لٹائیں گے ہم آپ کی طرف، اور جتنی دیر تجھے کوئی ڈر نہیں آتا، کوئی خوف اور خطرہ نہیں، دودھ پلاتی رہے، اور جب کوئی خطرہ محسوس ہونے لگے تو پھر کرنا ایسے کہ اس کو دریا کی موجوں کی سپرد کر دینا ہے۔ کیا کمال ہے اللہ تیری قدرتوں میں۔ موسیٰ کی ماں ڈرتی ہے اپنے بچے کی وجہ سے کہ بچہ ماں کی گود میں ہے، اور ڈر رہی ہے کہ بچے کی جان خطرے میں ہے، اور تو فرما رہا ہے کہ دریاؤں کی موجوں کی سپرد کر دے۔ پانی کی موجوں میں بھی کبھی کوئی بچا کرتا ہے۔ اللہ یہ پلان کیسا ہے تیرا کہ ماں کی گود جو سب سے زیادہ بچے کے لیے محفوظ ٹھہرا کرتی ہے، وہاں بچہ محفوظ نہیں، اور دریا کے اندر پھینک دوں وہاں کیسے محفوظ ہوگا؟ لیکن یہ اللہ کا وعدہ تھا نا کہ اِنَّا لَرَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں لٹا کر کے تمہیں دکھاؤں گا۔ جس طرح میں سارے جہان کو ڈبو دیتا ہوں اور نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچانے پر قادر ہوں، جس طرح میں نے ابراہیم علیہ السلام کو چلتی ہوئی چیہا کے اندر سے محفوظ نکال لیا تھا، میں نے اپنے اسماعیل ذبیح اللہ کو چھری کے وار سے محفوظ کر دیا۔ چھری چل بھی گئی لیکن میں نے پھر بھی محفوظ کر کے دکھایا تھا۔ اسی طرح تیرے بیٹے کو فرعونیوں سے، دریاؤں کی موجوں سے محفوظ نکال کر کے دوبارہ تیری گود میں جگہ عطا کر دوں گا۔ یہ میرے رب کی قدرتیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کیوں ہم بھٹکے پھرتے ہیں؟
اللہ ہمیں اپنے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ یہ چیز اور یہ نعمت دے دے، کائنات میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ اللہ جب بھی مانگنا ہے تجھ سے مانگے، جب بھی کچھ ضرورت ہے تو تیرے سامنے، جب کوئی مشکل آ جائے تو تیرے سامنے گڑ گڑایا جائے، جب بھی کوئی حاجت پوری کروانی ہے تو تیرے سامنے آیا جائے۔ عزت بھی بچتی ہے، مال بھی بچتا ہے، جان بھی بچتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے ایمان بھی بچ جاتا ہے انسان کا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ موسیٰ دودھ پلاتی رہے، اگر خطرہ ہو تو پھر دریاؤں کی موجوں کے سپرد کر دینا، پھر بھی ڈرنا نہیں، ولا تخافی ولا تحزنی، یہ واپس آئے گا۔ اب موسیٰ نے دیکھا سپاہی قریب تر آتے جاتے ہیں، 2-3 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور ہر وقت یہ بے سکونی رہتی تھی کہ کبھی کہیں آج آیا کل آیا، اور یہ اتنا پیارا بچہ تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کا محب بن جاتا تھا، جس کو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے محبت کا جو ہے وہ اظہار رکھتا تھا۔ اس بچے کے لیے اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اور اللہ کا نبی ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے حسن میں، جمال میں، کمال میں، مرتبے میں، مقام میں کوئی دنیا کا دوسرا آدمی مقابلہ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت تھے جناب موسیٰ علیہ السلام، جو بھی دیکھتا انہی کا ہو کر کے رہ جاتا۔ تو ماں کی ممتا تو پھر ماں کی ممتا ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کہتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ فرعونیوں کو پتہ چل جائے 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں دودھ پلا رہی ہوں لیکن خطرہ ابھی بھی باقی ہے۔ اب ہوتا ایک دن یہ ہے کہ جب کسی کو آتے ہوئے دیکھا کرتی نا موسیٰ سلام اللہ علیہ، تو پھر کیا کرتی، دریا کے اوپر ہی گھر تھا، تو ایک رسی بندھی ہوئی تھی ایک صندوقچے کے ساتھ، تو اس کے اوپر لٹکا دیتی، رسی لمبی تھی، تھوڑا سا آگے لوگ چلے جاتے، پھر کھینچ لیا کرتی۔ اب ایک دن ایسے ہوا کہ رسی جو ہے وہ باندھنا ہی بھول جاتی ہے موسیٰ سلام اللہ علیہ، تو بچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، اب بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ تو بہرحال ساتھ ساتھ جو ہے ان کی بہن کو بھیج دیتی ہیں کہ دیکھیے یہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا بھی تو وعدہ تھا نا دریاؤں کی موجوں کے سپرد کر دینا تو پھر میں واپس لوٹاؤں گی۔ یہ تو یقین تھا کہ انشاءاللہ اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کو ساتھ بھیج دیتی ہیں کہ جاؤ یہ صندوق کہاں جا کر کے ٹھہرتا ہے، کہاں جا کر کے سکونت اختیار کرتا ہے۔ تو قرآن پاک بولا، فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بن جائے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ فرعون اور حامان اور اس کے جو لشکر ہیں وہ خطا کرنے والے تھے، وہ خطا کار تھے، کوئی وہ اللہ کے دوست نہیں تھے بلکہ دشمن تھے، اور اللہ کے دشمنوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے صندوقچے کو اٹھا لیا، نکال لیا باہر۔ اب کیا ہوتا کہ نکال کے باہر لے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے ہزاروں بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، ہزاروں کو قتل کر دیا تھا۔ یہ آج چل کر کے جو ہمارے در پہ خود ہی آ گیا ہے، یہ کیسے آ گیا، کیوں آ گیا؟ اتنے میں فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، اللہ نے بڑی شان بخشی ہے اس خاتون کو جس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی نا، فرعون کا انکار کر دیا کہ تو نہیں رب تو میرا عرش والا ہے، تو اس نے بڑی تکلیفیں دی، تختوں کے اوپر لٹا کر کے میخیں کیل اس کے سر کے اوپر گاڑ دیے، لیکن آخری وقت تک اللہ کی اس پیاری بندی نے جو ہے ایمان کی دولت
دولت سے اپنے آپ کو خالی نہیں ہونے دیا، ہر قربانی دے ڈالی۔ میرے عزیز دوستو، فرعون کے محل کی ملکہ ہے، ہر قسم کی عیش و عشرت اس کے پاس ہے، نہ وہ میرے عزیز دوستو جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، لیکن ایمان سب سے بڑی دولت ہے جس کو سمجھ آ جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے مال و متاع کو اس کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ فرعون نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے کہ تو موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، نہیں تو پھر تیری سزا یہی ہے کہ تو چین سے نہیں زندگی بسر کر سکے گی، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونے والی ہے، روح پرواز کرنے والی ہے، تو قرآن بول اٹھا، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال کو بیان کر دیا ہے، کیا کہتی ہے؟ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میں دنیا کے محلات کو چھوڑ رہی ہوں تیری وجہ سے، دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ رہی ہوں تیری وجہ سے، دنیا کے امن کو چھوڑ رہی ہوں تیری وجہ سے، اب تم مجھے میرا جنت کا محل تو دکھا دینا، اپنے پاس میرا گھر بنا لے، اب میں نہیں رہنا چاہتی ان کے اندر، یہ تو ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ ایمان والوں کو کیا اس کا قصور تھا نا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکی کے اندر نماز پڑھتے ہوئے آپ کے گلہ مبارک کے اندر مشرکین جو ہیں وہ ایک چادر دیتے ہیں اور بال دیتے ہیں اور اتنا اس کو دباتے ہیں، لگتا تھا لوگوں کو کہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، نہیں بچ پائیں گے۔ کسی نے جا کر کے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یار غار سے جا کر کے کہا، اور تجھے پتا ہے کہ تیرے محبوب کے ساتھ آج ظالم کیا کر رہے ہیں، کافر کیا کر رہے ہیں، باغے باغے آتے ہیں، آ کر کے پرے کرتے ہیں سب کو، اور ساتھ میں کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، میری ڈوبتی پار لگانے والا اللہ ہے، یہ رب کا مطلب ہے میرا پالنہار اللہ ہے، اس وجہ سے مارتے ہو۔ بتوں کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، حبل کچھ نہیں کر سکتا، سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اسی کے در پہ آؤ۔ یہی دعوت تھی امام الانبیاء کی، یہی دعوت تھی جناب آدم کی، جناب نوح کی، جناب ابراہیم کی، جناب اسماعیل کی، جناب موسیٰ کی اور جناب عیسیٰ کی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہی دعوت تھی۔ اسی دعوت کی وجہ سے مارے کھاتے رہے ہیں، یہی دعوت تھی میرے عزیز دوستو کہ ان سب کو چھوڑ کر کے اللہ کے در کے محتاج بن جاؤ، اللہ کے در پہ آ کے جھک جاؤ، وہی تمہارا کارساز ہے۔ صرف اور صرف اس وجہ سے مار پڑی ہے امام الانبیاء علیہ السلام کو، رب کے حبیب کو، اللہ کی توحید کی وجہ سے میرے عزیز دوستو۔ لیکن آپ نے کبھی توحید کے اندر ملاوٹ نہیں کی، توحید کے اندر سودا بازی نہیں کی۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ لے لیجئے، ہم دینے کو تیار ہیں، جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو ضرب لگاتے ہیں نا کہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، نہ کہا کیجئے۔ ہمارے دل جو ہے پتے پانی ہو جاتے ہیں، دل پھٹنے کو آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ان کے سامنے جو ایمان نہیں لانے والے، کافر ہیں، مشرک ہیں،
ان کے سامنے جب اللہ واحد کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو ان کے جو ہے دلوں کے اندر بے چینی کا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ آپ اوروں کو بھی کہتے ہیں نا، کوئی کہہ دے کہ اللہ بھی کرتا ہے فلاں بھی کرتا ہے تو یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہے سورہ زمر، ان کا یہ حال ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں آئی ہیں وجہ کیا تھی؟ اللہ کی توحید کی دعوت تھی، جس کو قرآن پاک نے ہر مقام پر ہر صفحے پر بیان کیا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کائنات کے لوگوں اللہ کے در کے محتاج بن جاؤ، اور قرآن پاک کی اصل یہی ہے، روح یہی ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار انبیاء کے قصے بیان کیے۔ اب پہلے لوگوں کی جو قصے بیان کیے ہیں وجہ یہی ہے کہ لوگ یہاں سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے در کے محتاج بن جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاؤ لوگو، تم ایسے بندے کو مارتے ہو، اس کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، کس جرم کی سزا ان کو دیتے ہو؟ بس یہی ہے نا کہ یہ تمہیں سیدھا رستہ بتاتا ہے، سارے در چھڑا کر کے ایک در کا کہتا ہے کہ ادھر آ کر جھکو، اسی وجہ سے مارتے ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہی قصور جناب سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا کا تھا کہ وہ بھی کہتی تھی کہ فرعون تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی نہ اپنا جھوٹا روب جمایا کر، بلکہ عرش والا ہی سارا کچھ کرنے والا ہے، تیرا خالق بھی وہی ہے، میرا خالق بھی وہی ہے، تجھے بھی اسی نے بنایا، مجھے بھی اسی نے بنایا، مالک مختار میرا بھی وہی ہے، تیرا بھی وہی ہے، آ اس کے در کے محتاج بن جائے، اسی کو اپنا رب مان لے۔ لیکن فرعون کی بدبختی کا عالم یہ تھا، غرور اور تکبر اور رعونت اتنی تھی اس بات کی، کہتا تھا یہ کہنا چھوڑ دے ورنہ ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور اس نے اپنے انجام تک یہی کرنا چاہا، انجام کار تیرا برا ہوگا، نہ چھوڑ دے اپنے رب کو، مجھے رب مان لے، ساری عیش و عشرت دوں گا۔ لیکن سیدہ کے دل کے اندر سینہ جو ہے اللہ نے کھول دیا، نور ایمانی کو بھر دیا تھا، کہہ اٹھتی ہیں کہ بس بھائی جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، اور اپنے رب کو پکارتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس میرا گھر بنا لے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، میں تیری بندی ہوں، میں ان ظالموں کے اندر رہنا بھی نہیں چاہتی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر کے سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا کی اب اس کی زندگی جو پروقار زندگی تھی، پروقار زندگی، اور جو ان کی موت ہے اس کو بیان کر دیا، اور جنت کے اندر جو اس کے محلات ہیں اس کا تذکرہ کر دیا۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتے، جو اس کے ہو جاتے ہیں اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایک قدم ہمارے لیے چل کے آتا ہے ہم 2 قدم آتے ہیں، جو چل کے آتا ہے ہم بھاگ کر کے آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں سے اظہار محبت ہے کہ کس قدر وہ تڑپ رکھتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، فرمایا وقالت امرأۃ فرعون، فرمایا وقالت امرأۃ فرعون، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، وہ کہتی ہیں فرعون اس کو قتل نہ کر، اتنے حسین تو قتل نہیں نہ کیے جاتے، اتنے جمیل قتل نہیں کیے جاتے، تیری اولاد کوئی نہیں، میری اولاد کوئی نہیں ہے، کیوں نہ ایسا کرے کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ فرعون کو جو ہے مطمئن کر رہی ہیں سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے نا سیدہ کے اسلام لانے کا باعث سیدنا موسیٰ علیہ السلام بن جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ فرعون بدبختی میں اور زیادہ اتر جاتا ہے۔ تو یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہی کے گٹاٹو اندھیروں میں اتار دیتا ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ وہ
کہتی ہیں کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہمیں راحت پہنچائے گا۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کس کو ہم پالنا چاہ رہے ہیں، جس کو مارنا چاہ رہے تھے آج اسی کو ہی پالنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی میرے رب کی شان ہے کہ کہاں سے کیا کروا دیتا ہے، جو مارنا چاہتے ہیں آج بچانے کو تیار ہیں۔ وقت پورا ہو چکا، آگے جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ مارنے کی پلاننگ تھی پہلے، اب اس کی زندگی کے لیے عصاشے کرنے پر اللہ نے ان کو مجبور کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے، اب بازاروں میں پھرتے ہیں، علاقوں میں پھرتے ہیں کہ کوئی دائی اچھی سی مل جائے جو بچے کو دودھ پلائے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر اتار کر کے اس سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، اللہ جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جتنے یہ میرے بھائی دوست بزرگ بیٹھے ہیں ان سمیت مجھے اللہ بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔